هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، بے شک انسان پہ زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ایک تو اس کا عمومی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی سے پیدا ہوا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس پانی کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں۔ بے قدر پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو ایک وقت انسان پہ ایسا گزرا ہے کہ جب چاہے وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا یا اس کے بعد رحم مادر میں ٹرانسفر ہوا، پھر اس کے بعد ایک ایمبریو کی شکل میں، ایک جنین کی شکل میں اس نے پرورش پائی، وہ ایک حقیر چیز تھی، نہ تو اس کے اعضاء نمایاں تھے، نہ اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اسے عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں دنیا میں بڑے سے بڑا انسان بھی ہونا، اس کی اصل یہی ہے کہ اس کی پیدائش اس بے قدر پانی سے ہوئی ہے۔ چاہے کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر ہے، چاہے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ ہے، چاہے کوئی بہت بڑا سپہ سالار ہے، بہت کوئی بڑا جنگجو ہے، سب کی سب کی اصل جو ہے وہ بے قدر پانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پانی میں سے دیکھے کیا کیا چیزیں نکال رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو زمانے میں ایک وقت انسان پہ ایسا بھی گزرا ہے جب اس کی کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ آزاد دیے اور ایک مکمل انسان بنا کر جو ہے روئے ارض پہ نکالا، اور پھر جب وہ نکلا بھی اس وقت بھی وہ محتاج تھا اپنے ماں باپ کا۔ سب سے زیادہ محتاج انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ بلی کے چھوٹے سے بچے کو بھی آپ ٹیبل پہ رکھ دینا تو نیچے نہیں گرے گا، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن انسان کا بچہ تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، کہیں جانوروں کے بارے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا ہوتے ہی انڈیپینڈنٹ بنایا۔ آپ دیکھیں یہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے، اسی وقت چگنا شروع کر دیتا ہے اور پانی پیتا ہے، تو اس طریقے سے پانی کو نیچے اس کو ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان سکھا دی ہوتی ہیں۔ یہ اس کی جبلت کے اندر، انسٹنکٹ کے اندر یہ چیزیں داخل کرتی ہیں۔ مگر مچھ دیکھیں اس روئے ارض پہ چند آپ سمجھ لیں طاقتور ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ اس کے جو جبڑا بند کرنے کی طاقت ہے وہ 3000 پاؤنڈ ہے، یعنی آپ سمجھ لیں 1500 کلو، 1500 کلو وزن جتنی طاقت رکھتا ہے نا، یہ اس طاقت سے وہ جبڑے بند کرتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی مضبوط سے مضبوط چیز جو ہے نا وہ اس کے جبڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کتنے بڑے بڑے ڈائنوسارز تھے، وہ جب پانی پینے کے لیے میٹھے پانی کے تالاب پہ آتے تھے تو ان کو بھی ان کے گردن سے دبوچ کے کروکوڈائلز، یہ مگرمچھ اندر لے جاتے تھے اور اپنی خوراک بناتے تھے۔ کئی شیر ہیں ان کو دبوچ لیتے ہیں، بڑے بڑے بھینسوں کو دبوچ لیتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو طاقت دی۔ لیکن اگر آپ کبھی اس کو دیکھیں کہ ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ چھپکلی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، بالکل یہ آپ سمجھ لیں یہ ایک ہماری جو انگلی ہے اس کے برابر یہ کروکوڈائل کا بچہ ہوتا ہے جب یہ انڈے سے نکل رہا ہوتا ہے۔ کئی بچے نکلتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ بچتا ہے، اور وہ آپ اگر نیشنل جغرافک پہ ویڈیوز دیکھیں وہ پیدا ہوتے ہی فوراً پانی کی طرف جاتے ہیں، اپنی سیفٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک بچے جو ہیں وہ چیل اور کوے اور کئی اور پرندے ان کو اچک لیتے ہیں، اپنی چونچ کے ساتھ اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، ہوتے ہی چھوٹے سے۔ یہ اتنا بڑا تو بہت بعد میں بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو بے قدر چیزوں سے کیا کچھ پیدا کرتا ہے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس پہ بھی ایک بہت عرصہ ایسا گزرا ہے کہ بے قدر یہ چیز تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔